الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله الطاهرين الطيبين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال تعالى في مقام آخر: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وجاء في الحديث الشريف قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. گرامی قدر علماء کرام، بزرگان محترم، میرے عزیز نوجوان دوستوں اور بھائیوں، آخرت کی لامحدود زندگی اور جنت کی لازوال نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کی یہ زندگی بہت رذیل، بہت دنی، بہت خسیس اور بہت معمولی ہے. دنیا کی زندگی کی حقیقت کو خالق کائنات اللہ رب العزت نے بیان کر دیا اپنی کتاب مقدس میں: وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ. یہ دنیا کی یہ زندگی محض کھیل تماشا ہے. نیز دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله. اور آگے فرماتے ہیں: وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اس آیت قرآنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کے مختلف انواع کو بیان کر کے دنیا کی زندگی کے ایک مثال بیان کی، اور اس کے بعد صاف اور واضح لفظوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت کو کھول کر بیان کر دیا: وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. کہ یہ دنیا کی زندگی محض دھوکے کا سامان اور دھوکے کی ٹٹی ہے، اس کے سوا اس کی کوئی حقیقت نہیں. متاع الغرور اللہ اسے کہہ رہا ہے. یہ دنیا کا انسان، اللہ پاک نے دنیا کی یہ زندگی تجھے عطا کی ہے، وہ آخرت کی لامحدود زندگی کی تیاری کے لیے یہ جو نعمت اللہ پاک نے تجھے دی ہے وہ ساری نعمتیں عارضی اور وقتی ہے. تو کس دنیا کی نعمتوں پر بال ٹپکا رہا ہے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے یہ صرف دھوکے کا سامان ہے، اس میں کچھ نہیں رکھا اللہ پاک نے. اور متاع کا لفظ استعمال کیا متعدد مقامات پر. اللہ پاک نے جہاں دنیا کی حقیقت کو بیان کیا، اللہ کے نبی نے جہاں دنیا کی حقیقت کو بیان کیا، وہاں متاع کے لفظ کو استعمال کیا. متاع کا حقیقی معنی کیا ہے؟ بہت بڑے ادیب امام اللغت اسماعیل کو اس لفظ کی تحقیق درپیش رہی. ان کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ ہم متاع کا ترجمہ سامان سے کرتے ہیں، اسباب سے کرتے ہیں، لیکن اس کا حقیقی معنی کیا ہے جس کو اللہ بیان کر رہا ہے؟ متاع. انہوں نے سوچا کہ عرب کے دیہاتوں میں خالص عربی بولی جاتی ہے، تو انہوں نے محض لفظ کے معنی کی تحقیق کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ کر مختلف دیہاتوں کی کھاپ چھاڑی، سفر کیا. چنانچہ ایک چھوٹے سے دیہات میں پہنچے جہاں کچھ جھوپڑیاں تھیں. اس میں ایک کٹیا اور جھوپڑی کے بعد ایک چھوٹا سا بچہ کھیل رہا تھا، اور اس کے قریب میں ایک انتہائی گندا کپڑا اور چیتھڑا پڑا ہوا تھا. اور اس چھوٹے سے ننھے سے بچے کی ماں کہیں دور پانی بھرنے کے لیے گئی تھی. اس میں دور سے یہ منظر دیکھ رہے ہیں. ایک دم سے کتے کا ایک پیلا چھوٹا سا بچہ آیا، اس نے اس گندے کپڑے کو، چیتھڑے کو اٹھایا اور وہ چل دیا. تھوڑی دیر میں اس بچے کی جب ماں آئی، اس کے سر پر پانی کے مشکیزے تھے. وہ چھوٹا سا بچہ دوڑا ہوا اپنی ماں کی طرف لپکا. اس نے کہا: یا اماں جا حکیم
وأخذ المتاع وبارك على الجبل. ایک بار کتے کا بچہ آیا تھا اور اس نے متاع کو اٹھایا، یعنی وہ چیترے کو اٹھایا اور وہ پہاڑ کی طرف چل دیا. میرے بھائیوں، اسماعیل کی خوشی کی انتہا نہیں رہی، وہ اچھلنے لگے، اس لیے کہ ان کا مطلوب اور مقصود انہیں حاصل ہو گیا. جس لفظ کے حقیقی معنی کی تحقیق ان کو مطلوب تھی، اس کا حقیقی معنی آج اس کو سمجھ میں آ گیا کہ متاع کہتے ہیں چولہے پر رکھنے والی دستی کو، اس کپڑے کو جس سے ہم دیگچے اور ہانڈی اٹھاتے. ارے بھائی چولہے پر چھوٹا ہے گندا سا کپڑا جس سے ہم دیگچے اٹھاتے ہیں، ہانڈی اٹھاتے ہیں، بس اسی کو کہا گیا ہے متاع. تو گویا میرے بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی نگاہوں میں چیترا ہے، چیترے سے زیادہ کچھ. چیترے سے کون دل لگاتا ہے میرے بھائیوں؟ چیترے کی ہمارے یہاں کوئی حیثیت نہیں ہوتی. تو بالکل دنیا کی یہ زندگی وہ چیترا ہے، یہ اس کی حقیقت اللہ بیان کر رہا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اور میرے بھائیوں یاد رہے کہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں دنیا اور دنیا کی نعمتوں کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منه شربة ماء او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر اللہ کی نگاہ میں دنیا اور دنیا کی متاع کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ ناشکروں کو، کافروں کو ایک گھٹ پانی تک نہیں ملا. لیکن اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت اور باقی دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. اس وجہ سے اللہ کھلا رہا ہے، خود کھلا رہا ہے، اپنوں کو بھی، بیگانوں کو بھی، ماننے والوں کو بھی، نہ ماننے والوں کو بھی، شکر گزاروں کو بھی، ناقدروں اور ناشکروں کو بھی اللہ کھلا رہا ہے. بلکہ اہل ایمان سے کچھ زیادہ ہی اللہ ان کو دے رہا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. حدیث پاک میں آیا ہے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے کچھ اصحاب کے ساتھ بازار سے گزر رہے تھے. بازار کے کنارے پر ایک مردار بکری کا بچہ پڑا ہوا تھا. اس میں سے کچھ بدبو بھی پھوٹ رہی تھی، اسمیل آ رہی تھی. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہر جاتے ہیں، حضرات صحابہ پہ رک جاتے ہیں. اس کے بعد اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو خطاب کر کے پوچھا کہ آپ میں کا کون ہے جو اس بکری کے بچے کو 2 درہم میں خرید کرنے کو تیار ہے؟ حضرات صحابہ کو بہت تعجب ہوا کہ آخر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ارشاد فرما رہے، حالانکہ یہ تو بکری کا بچہ اور وہ بھی کان کٹا اور مردار ہے، اور مردار تو ویسے بھی حرام ہے. اور حرمت علیکم المیتہ، اللہ پاک نے میتہ حرام کر دیا ہے. پھر مردار عیبدار بکری کے بچے کے باپ پہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں یہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے کا کون ہے جو اسے 2 درہم میں خرید کرے گا؟ تو صحابہ کی طرف سے صحابی نے عرض کیا اللہ کے نبی آپ جانتے ہیں کہ تو بکری کا عیبدار مردار بچہ ہے، اسے کون خرید کرے گا 2 درہم میں؟ تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم کرا پھر کہا کہ چلو آپ میں کا کون ہے جو اسے 1 درہم میں خرید کرے گا؟ تو اس پر بھی صحابہ کی طرف سے ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے نبی اس کو کون 1 درہم میں خرید کرے گا؟ اس لیے کہ تو بے فائدہ چیز ہے، مردار ہے، عیبدار ہے. اس پر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے کہا واللہ ان الدنیا لہی احوال علی اللہ من هذه او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اب قسم خدائے پاک کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں میں دنیا اس سے بھی زیادہ وسیع اور حقیر ہے. جیسے بکری کا مردار عیبدار بچہ تمہارے یہاں حقیر اور رسید ہے کہ 1 درہم میں کوئی خرید کرنے کے لیے تیار نہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں میں دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر اور رزیل ہے. یہ بڑی چیز ہے. اب میرے بھائی اس دنیا سے دل لگانا اور اس پر لال ٹپکانا اور اس کو حاصل کرنے کے لیے حریصوں کا دوڑ لگانا، یہ کون سی دانش مندی اور عقل مندی ہو؟ اس لیے یاد رہے میرے بھائیوں، یہ دنیا سیرگاہ تفریح کا تماشاگاہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو امتحان گاہ ہے. یا اللہ پاک نے آزمائش کے لیے انسانوں کو بھیجا ہے، ابتلا کے لیے بھیجا ہے. یہاں تو آزمایا جائے گا. یہ دنیا کی زندگی جو اللہ پاک نے دی ہے، وہ اللہ پاک نے آخرت کھیتی کے لیے دی ہے کہ کون میرا بندہ میری مان کر دنیا کی زندگی گزارتا ہے تاکہ میں اس کے آخرت کو آباد کر دوں، اس کی جنت کو سنوار دوں. تو دنیا کو اللہ پاک نے دار العمل بنایا ہے اور آخرت کو اللہ نے دار الجزا بنایا ہے. دنیا جائے ابتلا جائے امتحان ہے، وہ تفریح کے لیے نہیں ہے کہ انسان اپنی منمانی زندگی گزار کر دنیا سے جائے. اللہ فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. ہم تمہیں آزمائیں گے شر اور خیر کے ذریعے. وسعت بھی ہوگی، تنگی بھی ہوگی، حالات کی مساعدت بھی ہوگی، حالات کا مساعد بھی ہوں گے، غنا بھی ہوگا، فقر بھی ہوگا. مختلف طریقوں سے مختلف اینگل سے ہم تمہیں آزمائیں گے اور نتیجہ کیا ہے؟ تم الینا ترجعون، پھر ہمارے پاس تمہیں لوٹ کر آنا ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں ویسے ہی بے فائدہ دنیا میں پیدا کر کے بھیجا؟ اس لیے میرے بھائیوں اپنے مقصد زندگی کو سامنے رکھنا ہے کہ آخر اللہ پاک نے اس دنیا میں ہمیں کیوں بھیجا ہے. دوسری جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ ذات جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا اور اس کا ریزن، اس کی وجہ کیا بیان کر رہے اللہ پاک؟ لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں دیکھے بھالے، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ کون ہی تم نے باعتبار عمل کیا اچھا. حسن عمل کا مطالبہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں ننوری ہے ناری. اس لیے میرے بھائیوں ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا مطالبہ ہے. متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ایمان کو بیان کیا، لگے ہاتھ ایمان کے ساتھ اعمال کو بھی بیان کیا. اللہ پاک فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. ہاں مگر وہ جو کفر شرک سے توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور عمل صالح کرے. سورہ عصر میں اللہ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زمانے کی قسم کھا کر اللہ فرماتے ہیں ان الانسان لفی خسر، یہ انسان ٹوٹے میں ہے، گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے. مگر کون؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ہاں مگر وہ جو ایمان لایا اور جس نے اچھے اور بھلے کام کیے. تو ایمان کے ساتھ عمل صالح کا مطالبہ. اللہ فرماتے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. جو مرد اور عورت عمل صالح کرے، نیک کام کرے، دراہنے کہ وہ مومن ہو، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو حیات طیبہ عطا فرمائیں گے، خوشگوار اور پربہار زندگی عطا فرمائیں گے. تو عمل کے ساتھ میرے بھائیوں ایمان کے ساتھ عمل کا مطالبہ ہے. آپ یہ سمجھے کہ اخروی نجات کے لیے، اخروی فلاح اور کامیابی کے لیے ایمان یہ اس کی بنیاد ہے اور عمل یہ اس کی عمارت ہے. جس طرح عمارت بغیر بنیاد کے قائم نہیں ہو سکتی، تو ایمان اس کی بنیاد، اس کی فاؤنڈیشن ہے کہ کوئی بھی عمل بغیر ایمان کے مقبول نہیں اللہ کی بارگاہ میں. ایمان کی قبولیت کا مدار، اعمال کی قبولیت کا مدار ایمان پر ہے. تو ایمان اس کے بیس ہے، ایمان اس کا فاؤنڈیشن ہے اور اعمال اس کا سٹرکچر ہے، اس کی عمارت ہے.
اور جیسے میرے بھائیوں دنیا میں انسان کو جیسے بنیاد کی ضرورت ہے، عمارت کی بھی ضرورت ہے، اس لیے کہ عمارت کی وجہ سے انسان دھوپ سے، گرمی سے، تپش سے، بارش سے، ہواؤں کے جھونکے سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتا ہے۔ اور یہ عمارت کا قیام بغیر فاؤنڈیشن اور بنیاد کے ممکن نہیں۔ تو ایمان کا فاؤنڈیشن ہوگا، اعمال کی بنیاد ہوگی، تو پھر میرے بھائیوں دنیا کا یہ انسان جب یہاں سے رخصت ہوگا اور آخرت کے لامحدود زندگی کا منظر اس کے سامنے ہوگا، تو پھر وہ آخرت کے حالات اور ہولناک منظر سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے گا اعمال کے سرمایہ کے ذریعے۔ اعمال کی جب اس کی عمارت ہوگی، اس کی اعمال کی عمارت کے تحت وہ اخروی حالات سے نجات پائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ پاک نے یہ زندگی دی ہے آخرت کی تیاری کے لیے، اس کو قیمتی بنانا یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا یہ آخرت کا مزرعہ ہے، کشت سال ہے۔ دنیا کا یہ انسان دنیا میں جیسا بوئے گا آخرت میں ویسا پائے گا۔ بھائی دنیا میں یہ کاشتکار، یہ کسان جب اپنے کھیت میں جاتا ہے گیہوں بوتا ہے تو گیہوں کی فصل وہ پاتا ہے، جو کی کاشت کرے گا تو جو پائے گا، گندم بوئے گا گندم پائے گا، گنا بوئے گا گنا حاصل ہوگا۔ تو دنیا میں انسان یہ کاشتکار جو بوتا ہے اسی کی فصل وہ حاصل کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دنیا کی زندگی آخرت کے لیے کیا ہے؟ مزرعہ ہے، کہ اس دنیا کی زندگی کو وہ عمل جیسا ہوئے گا اس کا نتیجہ اور ثمرہ آخرت میں ویسا ہی پائے گا۔ اور اللہ پاک نے کہہ دیا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو انسان آخرت کی کھیتی کی تمنا کرے گا تو ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیں گے۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور جو دنیا کا انسان دنیا کی کھیتی کا طلبگار ہوگا، اس کا خواہشمند ہوگا اور اسی میں بڑھا ہو کر رہا، اپنے مقصد زندگی کو اس نے فراموش کر دیا، اللہ فرماتے ہیں دنیا کی کھیتی سے ہم دیں گے اسے، لیکن وما لہ فی الآخرۃ نصیب، آخرت میں پھر اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اور فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہمیں آخرت میں اللہ سے بدلہ وصول کرنا ہے یا دنیا میں سب کچھ لے۔ دنیا بھی اللہ دے رہا ہے میرے بھائیوں، لیکن اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ مقصد اصل کیا ہے؟ آخرت کی زندگی کو سنوارنا، اس کو استوار کرنا، اس نامحدود زندگی کی تیاری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بھیجا ہے۔ اور دیکھو میرے بھائیوں اللہ پاک نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ الذی خلق الموت والحیات، وہ ذات جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا۔ تو یہاں اللہ پاک نے موت کے لفظ کو مقدم ذکر کیا، موت کے لفظ کو مقدم، حالانکہ میرے بھائیوں پہلے زندگی ہے پھر موت آتی ہے، تو حیات پہلے ہے موت بعد میں ہے، لیکن اللہ پاک نے ترتیب بدل دی اور کیا کہا الذی خلق الموت والحیات، کہ جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا۔ اس میں لطیف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ مومن کے پیش نظر اس کی موت کا استحضار ہونا چاہیے۔ مومن کو چاہیے وہ دنیا اور دنیا کی نعمتوں میں رہ کر ہر وقت اپنے موت کا استحضار کرے، موت کو اپنے سامنے رکھے کہ یہ دنیا کی زندگی مختصر ہے، ایک دن موت کے آغوش میں اسے جانا ہے۔ اس لیے کہ جب آدمی کو موت کا استحضار ہوگا تو پھر وہی استحضار اسے اعمال صالحہ کی طرف راغب کرے گا۔ اس لیے اللہ پاک نے موت کو مقدم ذکر کیا۔ اور یاد رہے میرے بھائیوں موت ایک اٹل حقیقت ہے، آج تک دنیا کے کسی انسان نے اس حقیقت کا انکار نہیں کیا۔ اور پھر موت کا مسئلہ بھی عجیب ہے، کب آئے گی، کیسے آئے گی، کہاں آئے گی، کوئی نہیں بتا سکتا، نبی بھی نہیں بتا سکتا۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب اللہ کا پیغام آ جاتا ہے پھر اسے ٹالا نہیں جاتا ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب انسانوں کے پاس ان کی موت آ جاتی ہے تو کوئی بھائی کالا اسے ذرہ برابر آگے پیچھے نہیں کر سکتا ہے، مہلت نہیں ہے۔ اور ویسے بھی میرے بھائیوں آج کل کا یہ دور کثرت اموات کا دور
اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ قیامت کی نشانیوں میں کی ایک نشانی اور علامت ہے کہ اموات پر کثرت ہوگی. آج آپ نہیں دیکھتے کہ ایک دن گزرنے کے بعد دوسرے دن ہمارے کانوں میں آواز گونجتی ہے کہ فلاں جگہ فلاں انسان کا انتقال ہو گیا. کثرت موت ہو رہی. پھر کیسی غفلت میرے بھائیوں، غفلت کی چادر کو چاک کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. اعمال پر اپنے آپ کو لا کھڑا کیجیے، اس لیے کہ ایک نہ دن اللہ کے یہاں ہمیں حاضر ہونا ہے. رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت. موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر حال رہے. جو بشر دنیا میں آتا ہے کہتی ہے یہ قضا، جو بشر دنیا میں آتا ہے کہتی ہے یہ قضا. میں بھی پیچھے چلے آتی ہوں، ذرا دھیان رہے. اس لیے میرے بھائیوں موت کا استحضار ہونا چاہیے. جب موت کا استحضار ہوگا تو پھر انسان اپنی زندگی کو اعمال کے ساتھ سنوارنے کی فکر کرے گا. اس لیے میرے بھائیوں دنیا کا عقل مند انسان وہی ہے جس دنیا کی مختصر زندگی میں موت کے بعد کام آنے والے اعمال کی تیاری کرے. اسی وجہ سے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. کہ دنیا کا سکی اور صحیح انسان وہ ہے جو موت کے بعد کی زندگی میں کام آنے والے اعمال کرے اور اس کی تیاری کرے. ماں بعد الموت کے لیے وہ کیا کرے؟ عمل کا ذخیرہ تیار کرے. وہ دنیا کا صحیح ترین انسان کون کہے؟ دنیا کے سب سے زیادہ صحیح انسان، دنیا کا سب سے زیادہ فصیح انسان امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے دنیا انسانیت کے نام. الکیس من دان نفسہ، کہ کیس عقل مند دانا فہم و زکاة کا حامل وہ انسان ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے. من دان نفسہ، اپنے نفس کا محاسبہ کر کے نفس کی شرارتوں کو سمجھے اور اپنے نفس کو سنوارنے کی بنانے کی فکر کرے. وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے وہ عمل کا توشہ تیار کرے. وہ عقل مند انسان ہے. میرے بھائیوں ایک حکایت بیان کر کے بھی اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. خلیفہ ہارون رشید بہت بڑے خلیفہ، علماء نواز اور بہت ہی باقاعدہ اور بااخلاق انسان گزرے، اور ان کے حکومت کا رقبہ بہت وسیع تھا. حکومتی امور میں بہت سارے مسائل کے علماء سے اہل دل سے وہ مشورہ کرتے تھے. بہلول دانا ان کے زمانے میں ایک بہت ہی عابد اور زاہد انسان تھے. فقیرانہ زندگی گزارتے تھے، مجذوب قسم کے آدمی تھے، اور خلیفہ ہارون رشید کو ان سے خوب تعلق تھا، محبت تھی. اس وجہ سے وہ بہلول دانا کو اپنے دربار میں بار بار بلاتے تھے، اور درباریوں کو کہہ دیا تھا کہ بہلول دانا کو جب بھی میرے یہاں حاضر ہونا ہو ان کے لیے کوئی پابندی نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی اصول نہیں، کوئی ضوابط نہیں. جس وقت وہ آنا چاہے حاضری کیوں نہیں اجازت ہے. ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید نے بہلول دانا کو طلب کیا، اور طلب کرنے کے بعد علیہ سلیق اور کچھ باتیں ہوئی. اس کے بعد بہلول دانا کے ہاتھ میں ٹھیک ایک لکڑی تھمائی، اور ازراہ نظام خلیفہ ہارون رشید نے بہلول دانا سے کہا کہ دنیا میں تم سے زیادہ بیوقوف انسان اگر تمہیں مل جائے تو یہ سٹیک کی چھڑی تم ان کو دے دینا. اللہ والے بولتے نہیں ہیں، لیکن جب بولتے ہیں تو بہت پتے کی بات بولتے ہیں. بہلول دانا خاموش رہے، انہوں نے قبول کر لیا کہ جیسا فرمان عالی ہو. سٹیک رکھ لیا اپنے پاس، حفاظت کے ساتھ انہوں نے اس کو رکھا. ایک مدت کے بعد انہیں میسج ملا کہ خلیفہ ہارون رشید کی طبیعت دن بدن خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی. وہ آپ کو یاد کروا رہے تھے، اور ماہر اطباء نے ان کی تشخیص
کی اس کے باوجود وہ روح صحت نہیں ہے، انہیں کچھ افاقہ نہیں ہو رہا ہے، اب ان کا بھی احساس ہے کہ جانے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ تو بہر العالم کی خدمت میں عیادت کے غرض سے حاضر ہو گئے اور اس ٹھیک اور چھڑی ساتھ لے کر گئے۔ خلیفہ ہارون رشید سے ملاقات، تسلی کے کچھ کلمات، اور اس کے بعد بہر العالم نے خلیفہ ہارون رشید سے کہا کہ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے؟ کہا کہ آپ جانتے نہیں اب تو دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا، ایک دوسرا سفر درپیش ہے۔ تو بہر العالم نے پوچھا کہ کہاں کا سفر ہے؟ کہا کہ بہت لمبا سفر۔ کہا کہ کتنا سفر؟ ارے وہ اتنا لمبا سفر، وہاں جانے کے بعد کوئی واپس نہیں ہوتا، یہ آخرت کا سفر ہے، تم بھی کیسے پکڑے ہو؟ اچھا، تو پھر موقع مل گیا بہر العالم کو کہ پھر خلیفہ محترم، دنیا میں جب آپ کا سفر ہوتا تھا ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں، ایک شہر سے دوسرے شہر میں، تو اس سے پہلے تو حشر و ختم پہنچ جاتے تھے، آپ کے سیکیورٹی گارڈز وہاں پہنچ جاتے تھے، سارے انتظامات ہوتے تھے۔ تو کیا اس لمبے سفر کے لیے آپ نے کچھ تیاری کی؟ کیا کہہ رہے بہلول، آپ بھی عجیب انسان ہو، وہ ایسا سفر ہے کہ آدمی اکیلے سفر کرتا ہے، وہاں اس کے ساتھ کوئی نہیں جا سکتا۔ تو کیا اچھا اتنا لمبا سفر، اور وہ سفر آپ کو اکیلے کو طے کرنا ہے اور اس کے لیے کوئی انتظامات آپ نے پہلے سے نہیں کی؟ تو کہا کہ کوئی پونجی، کوئی دوشام، کہا کہ کچھ نہیں، تہی دامن۔ اس کے بعد بہر العالم نے مصدیق خلیفہ ہارون رشید کے ہاتھ میں رکھی کہ میری نگاہوں میں آپ سے زیادہ بیوقوف دنیا پر کوئی انسان نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے مختصر اور معمولی سفر کے لیے تو آپ نے خوب انتظامات کیے، لیکن آخرت کا اتنا لمبا سفر اور یہ یقینی سفر تھا، لیکن اس کے لیے آپ نے زیادہ تیار نہیں کیا، اس کے لیے کوئی تشریح تیار نہیں کیا، اس کے لیے کوئی انتظامات نہیں کیا، تو آخر آپ سے زیادہ بیوقوف انسان کون ہو سکتا ہے؟ یہ ہے میرے بھائیوں، اس لیے دنیا کا ذہین ترین انسان تو وہی ہے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے، نفس کو کیا ہے سنوارنے کی کوشش کرتا رہے، اور موت کے بعد کام آنے والے عمل کی تیاری کرتا رہے۔ رمضان کا مہینہ قریب آ رہا ہے میرے بھائیوں، رمضان کے مہینے کو غنیمت سمجھے، اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں میٹر بڑھا دیا جاتا ہے، وہ نیکیوں کا سیزن اور موسم ہے۔ ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر اور ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر ہوتا ہے۔ تو رمضان کا یہ مہینہ اللہ پاک نے امت مسلمہ کو دیا ہے اعمال کا ذخیرہ کرنے کے لیے۔ اس لیے میرے پیاروں، بہت ہی لجاجت کے ساتھ یہ عرض ہے، رمضان کی راتوں کو کھیل کود میں ضائع نہ کرے، والی بال میں، فٹ بال میں، اور اسی طرح ایران قرآن کے مجالس میں ضائع نہ کرے۔ اگر زیادہ عبادت کی طبیعت نہ ہو، تراویح اہتمام کے ساتھ کچھ قرآن پاک کی تلاوت کر لے، اس کے بعد باوضو ہو کر سو جائے، آخر میں سحر کے وقت تو اٹھنا ہے، 2-4 رکعت تہجد کی نماز پڑھ کر 2 قطرے آنسو اللہ کے سامنے بہا لے۔ میرے بھائیوں، یہ بھی اللہ کو بہت پسند آئے گا، لیکن کم از کم ناقدری نہ کرے، لہو لعب کے ساتھ، کھیل تماشوں کے ساتھ۔ اس لیے رمضان کے آنے والے اس مہینے کو اللہ کا مہمان سمجھ کر اس کے وقت کو دل میں بٹھا کر اس کو خوب وصول کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہوں تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔